أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سورہ نور آیت نمبر 32 سورت کا چوتھا اور 18ویں پارے کا 10واں رکوع ہے۔ اللہ جو فرما رہے ہیں قل للمؤمنین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے فرما دیجیے یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، پست رکھیں، یعنی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے، بہت اچھا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ، بے شک اللہ باخبر ہے، بِمَا يَصْنَعُونَ، جو کچھ وہ کرتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے معاشرتی احکامات میں سے کچھ احکام کا، دو احکامات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا معاشرہ ایک مہذب معاشرہ ہو، ایک ایسا معاشرہ ہو کہ جس کے اندر ہر ایک کی عزت ناموس محفوظ ہو، اور جو صاف ستھرا پاکیزہ معاشرہ ہو، چنانچہ جہاں معاشرتی اسلامی احکامات کے حوالے سے بہت سے احکامات دیے گئے، ان میں سے ایک حکم غض بصر یعنی نظر کی حفاظت کا بھی، حفاظت نظر کے حوالے سے بھی مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ اور یہ حکم جہاں مسلمان مردوں کے لیے ہے، وہاں اگلی ہی آیت میں مومنہ عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں مسلمان مردوں کو، مومنین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ غض بصر کا اہتمام کریں، یعنی اپنی نگاہیں پست رکھیں جب بھی باہر جانے کا اتفاق ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر طرف دیکھتے پھریں، بلکہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، غیر محرم کو دیکھنے سے پوری طرح سے اجتناب کریں، کیونکہ نظر ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے اگر غلط پڑے تو بہت سے انسان وسوسوں کا، خیالات کا اس کے اندر یہ جگہ پکڑ لیتی ہیں، یہ وسوسے اور خیالات وغیرہ۔ تو ایسی صورت میں انسان گناہ کی طرف جو ہے مائل ہوتا ہے۔ تو غیر محرم کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زینہ ہے، اگرچہ یہ اتنا بڑا زنا نہیں ہے، لیکن بڑے زنا کی طرف لے جانے والی یہ چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ایک دو مقام پہ ارشاد فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو سد زنا کے اسباب جو بتلائے گئے ہیں، اس کا مکمل طور پر سدباب کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو روکو جو بڑی بدکاری کی طرف جو ہے وہ لے جانے والا ہو۔ لہذا نظر بھی ایسی چیز ہے جو بدکاری کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے، لہذا اس کے اہتمام کی تلقین کی گئی ہے کہ اپنے نظر کی حفاظت کی جائے، بد نظری سے بچا جائے کہ بد نظری جو ہے بدکاری کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ نظر یہ خاص طور پر جو بد نظری ہوتی ہے، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے کہ شیطان کی پوری یہ کوشش ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان جو ہے وہ گناہوں میں ملوث ہو، اور وہ اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے شروع ہی میں بتلا دیا کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں تاکہ مزید مسائل پیدا نہ ہو، انسانوں کے لیے گناہوں کا راستہ ہموار نہ ہو۔ اور پھر
ایک موقع پر آپ سے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ بس اوقات ہم بڑے مجبور ہوتے ہیں، بیٹھنا پڑتا ہے خرید و فروخت کے لیے۔ تو آپ سے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں راستوں میں بیٹھنا ہی پڑے تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ وہ کیا حق ہے؟ سب سے پہلی بات غض البصر کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، اور کف الاذی کسی کو اذیت مت پہنچاؤ، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی اہتمام کرو کہ لوگوں کو نیک باتوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ اور ایک اور چیز غالباً ارشاد فرمائی کہ سلام کا بھی اہتمام کیا جائے۔ تو فرمایا کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہاں اللہ رب العزت نے نظروں کی حفاظت کے حوالے سے پہلے فرمایا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے بعد میں فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ نظر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کا غلط استعمال ہو تو پھر یہ گناہوں کی طرف، بڑے گناہ کی طرف، زنا کی طرف، بدکاری کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے۔ تو اپنی ناموس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے کہ آپ سے اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ اگر انسان مجھے اس چیز کی ضمانت دے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان ہے، زبان کی حفاظت دے، اور اس چیز کی ضمانت اور اس چیز کی کہ جو دو رانوں کے درمیان ہے، تو پھر میں اس کی حفاظت کی ضمانت دے تو پھر میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ان کی حفاظت کی وجہ سے انسان کی زندگی اور پھر پورا اسلامی معاشرہ جو ہے بڑا پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذالک ازکی لہم، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر اگر انسان اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کے اندر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ان دو بڑے گناہوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان عبادت گزار ہوتا ہے تو اگر وہ کہیں بد نظری کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی اندر جو اس کا سکون ہوتا ہے عبادت کی وجہ سے، جو اس کو چاشنی حاصل ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو عبادت کے اندر ایک لذت عطا فرماتے ہیں، اور اگر نظر کی حفاظت نہ کی جائے تو پھر وہ لذت جو ہے عبادت کے وہ ذوق اور شوق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اللہ رب العزت اٹھا لیتے ہیں۔ پھر آخر میں فرمایا کہ یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ اللہ خبردار ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اچھی طرح سے واقف ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم خلوت میں ہوں، ہم جلوت میں ہوں، ہر وقت ہمارے سامنے یہ آیت مبارکہ ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات دیکھ رہی ہے، کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ رب العزت جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سے جواب طلب کرے گا کہ میں نے تمہاری فلاں چیزوں پر قدغن لگائی تھی، پابندی لگائی تھی کہ تم نے ان چیزوں کو کیوں دیکھا، فلاں چیزوں کو جن پر جو جائز نہیں تھی تمہارے لیے سننا ان کو کیوں سنا، فلاں الفاظ کا استعمال تمہارے لیے بولنا جائز نہیں تھا ان کو کیوں آپ نے بولا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان کا صحیح طور پر استعمال بھی زبردست ہے، اور گناہوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر